کبیرہ غیبت ہے۔ صلہ رحمی کو توڑنے کے لیے بھی، ان رشتوں کو پامال کرنے کے لیے بھی غیبت کا ایک اہم کردار ہے۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا نے ہمیں غیبت سے بھی منع کیا، اور یہ کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ جو غیبت ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اور اس کی وجہ حضور نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو بعد میں توبہ کر لیتا ہے، لیکن غیبت سے توبہ کرنے سے بھی معافی نہیں جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ ملے۔ اس لیے یہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ قرار پاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور وہ بھی مردہ ہو؟ اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کوئی شخص کھائے تو کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، کہا تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، اس طرح غیبت سے بھی اجتناب کرو۔ گویا یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچنے والی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جب معراج کی رات گئے تو حضور نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور اس سے وہ اپنے ہی بدن کو اور اپنے ہی چہرے کو چھیل رہے ہیں۔ تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے حضور کی خدمت میں عرض کی ہؤلاء الذین یغتابون الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت ایسے ہی ہے جس طرح اپنے بدن کو نوچنا ہے اور اپنے منہ کو چھیلنا ہے۔ آقا کریم کا یہ فرمان بھی سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا، طبرانی نے اپنی موجم میں اس کو لکھا المستمع احد المغتابین، فرمایا جو غیبت سنتا ہے وہ بھی ایک غیبت کرنے والا ہی ہے۔ اور صرف زبان سے ہی غیبت نہیں، اگر ہاتھ کے اشارے سے اور گوشائے چشم سے بھی غیبت کی جائے تو وہ بندہ بھی غیبت کرنے والے میں شمار ہوگا اور اس کو بھی اسی طرح سزا بھگتنا ہوگی۔ ایک خاتون کا تذکرہ چلا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا حضور کو بتاتے ہوئے عرض کیا ہاتھ کے اشارے سے کہ وہ چھوٹے قد کی، تو حضور نے فرمایا عائشہ غیبت نہ کرو۔ تو عرض کی حضور وہ واقعی چھوٹے قد کی ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے عیب کو جو اس کے اندر موجود ہے اس کے پس پشت بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر عیب نہیں ہے اور پھر عیب اس پر لگایا جائے تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے۔ اگر اس کے اندر ہے، بالکل ہے، 100% اس کے اندر عیب موجود ہے اور اس عیب کو بیان کیا جائے اس کے پس پشت، جس کو سن کر اس کو دکھ پہنچے گا اور وہ ناراض ہوگا، تو وہ غیبت کہلاتی ہے۔ بصورت دیگر وہ بہتان ہوگا اور وہ دورا جرم ہے۔ غیبت بھی ہے اور بہتان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہتان سے بھی اور غیبت سے بھی منع فرمایا، لیکن آج کا مضمون چونکہ غیبت پر ہے اور گفتگو اس عنوان سے ہو رہی ہے۔ غیبت انسان کسی کی کیوں کرتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا ایک سبب حسد ہے، بغض ہے۔ کسی سے حسد پیدا ہو جائے تو اس کی غیبت کرنے سے بندہ تسکین پاتا ہے، اس کے سفلی جذبات کو قرار ملتا ہے، اس کی نفسیات خوش ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ لہو و لعب کرتے ہوئے انسان کھیل کود کے اندر کسی تیسرے شخص کی غیبت کر جاتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو ہنسانے کے لیے۔ بندے کا اس کے ساتھ جو ہے وہ حسد کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، صرف کھیل کود کے اندر کسی کی غیبت کر دی اور مفت کے گناہ گار ہوئے۔ بعض اوقات انسان کو کسی سے حسد یا بغض یا دشمنی نہیں ہوتی، لیکن جس شخص کے پاس کھڑا ہے اس کو اس شخص کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو اس نے اس کا تذکرہ پوچھا، سناؤ اس کی بات، تو اس کو پتا ہے کہ اگر میں اس کی خوبیاں بیان کروں گا تو یہ خوش نہیں ہوگا، تو اس کو خوش کرنے کے لیے
وہ اس کے دشمن کی، جو کہ اس کا دشمن نہیں ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اور یہ ایک محرک ہے غیبت کا، خوش اس کو کرتا ہے، ناراض اپنے رب کو کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے جو اس نے کیا۔ بعض لوگ محض استہزاء کے طور پہ کسی کو حقیر بنانے کے لیے اس کی غیبت کرتے ہیں، یہ بھی ایک محرک ہے، جس کے ساتھ عناد ہو، دشمنی ہو، اس کی تحقیر کرتے ہوئے اس کی غیبت کرتی۔ بعض لوگ اپنا تفوق اور اپنی کسی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے کسی دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اصل وہ خود کمزور ہوتے ہیں، جب بھی کسی کا تذکرہ ان کے سامنے ہو تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کی نفی کر کے پھر اپنا اس بات کرتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا، جو شخص بھی اپنی قد و قامت نہیں رکھتا، جو شخص بھی اپنی قد و قامت نہیں رکھتا، وہ شہر کے آئینے سلامت نہیں رکھتا۔ ان کو تسکین اور ٹھنڈ تب پہنچتی ہے جب وہ کسی کی غیبت کریں اور کسی کو گرا کر کے پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اونچے ہوئے ہیں۔ جو چھوٹے قد کے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑے قد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے مسئلہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا قد تو نکل نہیں سکتا جتنی دیر تک یہ بڑے قد والے موجود ہیں، تو وہ اپنے قد کاٹ کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو بیان کرنے کے لیے کسی دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اور جب کسی کی غیبت سے لوگوں کے دل میں اس شخص کی وہ عزت باقی نہیں رہتی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قد اونچا ہو گیا۔ لیکن قد کن لوگوں میں اونچا ہو گیا؟ جو ان جیسے لوگ تھے اور جو غیبت کو سننے کو شعار بنا رہے تھے۔ وہ کیا تیر شفائی نے کیا خوب کہا تھا، سن رہے تھے کل میری تقریر چند بونے قتیل، میں نے یہ جانا بہت اونچا میرا قد ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک احساس کمتری ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے کسی کی جو ہے وہ غیبت کرتا ہے۔ غیظ و غضب کے اظہار کے لیے کسی کے ساتھ بندے کی جو دشمنی ہے اس کے لیے انسان جو ہے وہ غیبت کرتا ہے۔ اور بعض لوگ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، ویسے ہی شغل کے طور پہ کسی کی غیبت کر جاتے ہیں۔ بہرحال غیبت کا محرک کوئی بھی ہو، حقد ہو، غضب ہو، حسد ہو، دشمنی ہو، استہزاء ہو، تحقیر ہو کسی کی، اپنی شخصیت کو اجاگر کرنا مقصود ہو، کسی سے بدلہ لینا مقصود ہو، کسی دوسرے کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، یا کوئی غرض دنیا ہو، جو بھی محرک ہوگا غیبت کا وہ نامحمود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب کسی کی بات کرتے، حضور نے تربیت کرنا ہوتی لوگوں کی تو کبھی نام نہ لیتے، بلکہ فرماتے ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یوں یوں کرتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کسی شخص کا نام لے کے متعین کر کے کسی کو مشخص کر کے جو ہے وہ ایسا نہ کرتے۔ آج ہمیں اپنے طرز عمل پر اور طرز زندگی پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔